بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقول الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام و اساتذہ کرام اور طلبہ علوم نبوت، ماشاءاللہ بڑی خوشی و مسرت ہوئی کہ آج 5 بچوں نے اس مدرسے کے اندر تکمیل حفظ قرآن کا شرف حاصل کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈگری بھی قرآن کریم کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان بچوں کے پیچھے ان کے والدین نے اور ان کے استاذ محترم نے کتنی مشقت اور مجاہدہ کیا ہوگا، جو آج یہ 5 بچے دولہے کی شکل میں حفظ قرآن کا سرٹیفکیٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ایسی امانت ہے کہ اس امانت کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل دستور نازل فرمایا۔ وہ دستور قرآن کریم کی شکل میں ہم کو اور آپ کو ملا ہے۔ یہ قرآن نازل بھی اللہ نے کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور تا قیامت اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ اس قرآن کی حفاظت ایسے ہی طالب علموں کے ذریعے کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن کی نعمت کو پیوست کر دیتا ہے، اور پھر ان بچوں کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کا کلام بڑا، ہم سب چھوٹے، ہمارے سارے کام چھوٹے۔ آج یہ جو قرآن کریم ہم کو اور آپ کو کتاب کی شکل میں ملا ہے، ذرا سوچیں، غور کریں کہ اس قرآن کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، تب جا کر کے یہ قرآن ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اس قرآن کریم کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور کتنے شہر ویران ہو گئے، اور کتنے گھر لٹ گئے، قربان ہو گئے، بستیاں اجڑ گئیں۔ صحابہ کرام نے سارا کا سارا زور لگا دیا کہ اس قرآن کو کس طرح آنے والی تمام کے تمام انسانیت تک اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس قرآن کو اور قرآن کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ان کو جب جان دینے کی باری آئی تو انہوں نے ہنس کر کے بارگاہ الہی کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جہاں پر مال دینے کی باری آئی تو اپنا سارا کا سارا گھر کا مال قربان کر دیا۔ آل اولاد کی قربانی آئی تو اپنی اولاد کو ہنس کر کے اللہ کے نام پر اس قرآن کی بقا کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، قرآن کو تا قیامت ایک ایک انسان تک اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا۔ تب جا کر کے یہ قرآن ہم تک اور آپ تک اس کتاب کی شکل میں اللہ کا کلام ہم کو اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ یہ قرآن میرے بھائیوں وہی قرآن ہے
جس قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا. یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جس قرآن کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی تھی. آج بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آپ کے اس مدرسے کے اندر 5 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کا شرف حاصل کیا. مبارکباد ہے وہ اساتذہ اکرام اور مبارکباد ہے ان کے والدین کہ جنہوں نے اس قرآن کے لیے اپنی اولاد کو مدرسے کے اندر چھوڑا اور ان کے استاد نے دن رات محنت مشقت کر کے ان کو اس لائق بنایا. آج اندازہ نہیں ہو رہا ہے کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، بڑے بڑے انبیاء کرام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اس وقت اللہ رب العزت ان کو وہ عزت اور وہ شرف عطا فرمائے گا کہ فرشتے بھی ان کے اعجاز و اکرام کو دیکھ کر رشک کریں گے. یہ وہ اعجاز ہے اور یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ اس قرآن ہی کی بدولت زندگی بدلے گی. جو شخص اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا اللہ اس کی بھی زندگی بدل دے گا اور اس کی 7 نسلوں تک کی زندگی بدل دے گا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت اس قرآن کے لیے جان دینے والے پیدا ہوتے رہے. اس قرآن کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے پیدا ہوتے رہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دین ہمیں جو قرآن کی شکل میں ملا ہے یہ بڑا عظیم الشان دین ہے. یہ کوئی عام دین نہیں ہے. یہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے اور پڑوسی کا کیا مقام ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ قرآن صرف رمضان میں تراویح میں امام صاحب کے پیچھے یا حافظ جی کے پیچھے سننے کے لیے نہیں آیا ہے، یا کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے یا سرکش ہو جائے تو کسی عالم یا حافظ کے پاس جا کر کے تعویذ بنوانے کے لیے نہیں آیا ہے، یا اس قرآن کو گھر میں الماری اور طاقوں کے اندر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم پیدائش سے لے کر کے موت تک پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے کہ ہماری صبح اور شام، بچپن، جوانی، بڑھاپا، خوشی، غمی، یہ تمام کے تمام چیزیں اس قرآن کے تابع ہوں. اگر اس قرآن کے تابع ہوں گی تو اللہ اس زندگی کو جنت جیسی زندگی بنا دے گا، سکون عطا فرما دے گا. تو قرآن کریم کے پڑھنے سے سکون ملے گا، اس کو دل میں اس کی عظمت کو اتارنے سے سکون ملے گا. وہ سکون ملے گا جو نہ کسی شاہی بستر پر ملے گا، نہ دنیا کے کسی بازار کے اندر ملے گا، نہ مال و دولت کے انبار پر ملے گا. جو سکون قرآن کریم کی تلاوت سے ملے گا. اپنے دلوں کو اس قرآن کی تلاوت سے مزین کریں. آج ہماری مسجدوں کے ایسے حال ہیں، ہمارے گھروں کے ایسے حال ہیں کہ مساجد کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، سالہ سال گزر جاتا ہے، ان قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، غبار آلود ہو جاتے ہیں اور ان کے اوراق کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو اس وقت جب کچے گھر تھے، لیکن اللہ نے ان کچے گھروں کو جنت جیسا نور عطا فرمایا تھا. کیونکہ جب صبح کا وقت ہوتا تھا، لوگ گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج ہمارے گھروں سے موبائلوں کے بجنے کی آوازیں آتی ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی آوازیں آتی ہیں. آج گھر ترس جاتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. وہ حضرات صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ جنہوں نے اس قرآن کے لیے قربانی دی، قرآن کے لیے مشقت برداشت کی، انہوں نے رات کی اور دن کی مشقت اور مجاہدہ برداشت کر کے اس قرآن کو یاد کیا اور پھر اس قرآن کے پیغام کو سارے عالم کے اندر پھیلایا. اور صحابہ اکرام کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا کہ اے اللہ، یہ جان آپ کی ہے، یہ مال آپ کا ہے، یہ گھر بار آپ کا ہے. یہ جان وہاں لگے گی جہاں اللہ کو مقصود ہوگا، یہ مال وہاں لگے گا جہاں اس قرآن نے جہاں ہم کو حکم دیا ہے وہاں ہمارا مال لگے گا. ہر چیز صحابہ اکرام نے اس قرآن کے مطابق زندگی اپنی پوری گزاری تو اللہ نے بھی ان کو وہ مقام دیا، وہ عہدہ دیا کہ فرمایا اس وقت تک کسی حافظ کی تراویح مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صحابہ کی تعریف نہ کر دے. قرآن نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم
وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دین کا کام بڑا عظیم الشان کام ہے۔ یہ مدارس کے اندر اساتذہ اکرام کی محنتیں اور بچوں کا قرآن پڑھنا، اللہ ان کی برکت کی وجہ سے، ان طالب علموں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اپنے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کا عذاب نازل ہونے کو ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت یا اس سے پہلے کوئی ایک چھوٹا سا معصوم سا بے گناہ بچہ اپنے ننھے ہاتھوں میں قرآن کریم کو لے کر اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے، اس وقت جب آپ بستر کے اوپر مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، یہ معصوم سا بچہ اپنی نیند کو قربان کر کے اپنی توتلی زبان کے ساتھ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سینے میں اتارنے کے لیے قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ کا عذاب واپس ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ وہی لوگ ہیں کہ قرآن نے کہا مسجدوں کی طرف آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی۔ قرآن نے کہا زندگی دین کے مطابق گزارو، انہوں نے اپنی منمانی، اپنی منچاہی زندگی گزاری۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں گے تو بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ گمراہ ہوں گے جن کے خلاف یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا، ان کی شکایت قرآن کرے گا کہ اے اللہ، یہ دنیا کے کام کاج کے اندر مگن تھے، یہ اپنی کھیتی باڑی کے اندر ملوث تھے، یہ اپنے کاروبار کے اندر مگن تھے، آپ کا کلام مٹ رہا تھا، اللہ کا دین مٹ رہا تھا، اور ان کے کانوں پر جواں تک نہیں رینگتا تھا۔ جب یہ قرآن اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا اور ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس وقت میرے بھائیوں انتہائی ندامت و شرمندگی کے علاوہ ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور ایک دن اللہ لے گا۔ پیدائش سے پہلے اللہ نے موت کا وقت متعین کر دیا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، فرعون، نمرود، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اور نہ جانے کیسے کیسے ظالم حکمران آئے، کوئی باقی نہ رہا، سب چلے گئے۔ اور تو اور جن کے صدقے طفیل میں یہ دنیا بنائی گئی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ دنیا انتہائی بے وفا ہے، اس کے پاس جو آیا ہے یہ اس کو ایک نہ ایک دن اپنی مٹی میں سما لے گی، اپنے اندر اتار لے گی۔ ہم چلے جائیں گے، وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ کھیتی باڑی کام آئے گی۔ اور تو اور آج جس اولاد کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے نہ ہم حرام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حلال کو دیکھتے ہیں، ہم ہر طریقے کا مال کماتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، قرآن کو بالائے طاق اور پسے پشت ڈال کر ہم نے جن بیوی بچوں کے لیے اپنی منمانی اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، کل میرے بھائیوں موت کے بعد یہ بیوی، یہ بچے، یہ آل اولاد سب بھول جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا بھول جائیں گے کہ جب قبرستان میں جائیں گے تو بیٹا یا پوتا پوچھے گا کہ ابا دادا کی قبر کہاں ہے، ابا کی قبر کہاں ہے، تو باپ کے اندر اتنی بھی سکت نہ ہوگی کہ وہ یہ بتا سکے کہ بیٹا یہی پر قبر تھی۔ وہ کہے گا تھی یہی پر لیکن مٹ گئی، یہی کہیں تھی۔ میرے بھائیوں یہ دنیا بے وفا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اس قرآن کو اپنے دل میں بسائیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو کل جب موت کا وقت آئے گا، ہم بستر پر لیٹے ہوں گے، ہمیں جنت کے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے اور ساری دنیا رو رہی ہوگی، اور ہم ہنستے ہنستے اس دنیا سے جائیں گے کہ جس اللہ کے لیے ہم تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، کہ جس اللہ کے لیے ہم نے قرآن کو ساری اس دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کیا اور قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کی عظمت سے اپنے دل اور سینے کو مزین کیا، آج اس رب کی بارگاہ میں پیشی کا دن ہے، تو آپ کی موت کے اوپر ساری دنیا رو رہی ہوگی، غم منا رہی ہوگی، آپ کے بیوی بچے آل اولاد محلے والے قبیلے والے، لیکن آپ اس دنیا سے ہنستے ہنستے جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی قرآن کے مطابق گزری ہوگی، آپ کی زندگی دین کے مطابق گزری ہوگی۔ اللہ نہ کرے اس قرآن کو بالائے طاق رکھ کر کے، پسے پشت ڈال کر کے، اپنی منمانی،
اپنی منچاہی زندگی اگر آپ نے گزاری اور قرآن اللہ کا چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن آپ نے اپنی منچاہی زندگی گزاری تو ان قریب موت کا وقت ہوگا، آپ بستر پر لیٹے ہوں گے، جیسے ہی سامنے جہنم کے فرشتے نظر آئیں گے، ابھی آپ کی روح پرواز نہیں ہوگی بلکہ آپ کے اندر بولنے کی سکت ہوگی۔ جب نزا کا وقت ہوگا آپ کو سب کچھ محسوس ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا صرف اور صرف بے وفائی کا جہان ہے، یہ دھوکے کا جہان ہے، اور آپ اس وقت حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کی ہوتی، قرآن کے مطابق گزاری ہوتی تو آج ہم کو جہنم کے فرشتے نہیں بلکہ جنت کے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ قرآن اگر دل کے اندر ہوگا تو موت کے وقت بھی سکون ہوگا، اور تو اور میدان محشر کے اندر بھی یہ اللہ سے شفاعت کرے گا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، ان کی شفاعت کرے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑی ڈگری قرآن کریم کی ہے۔ آج ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں، جو مدارس کے اندر پڑھانے والے ہیں، جو مساجد کے اندر امامت کر رہے ہیں، آپ ان کا حال پوچھئے کہ دنیا ان کو حقیر سمجھ رہی، ذلت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، ان کو رسوائی اور ذلت والی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ ارے ان کے پاس وہ عہدہ ہے جو عہدہ ساری ڈگریوں سے بڑا ہوا ہے، اور یہ عہدہ اس وقت کام دے گا جب نہ مال و دولت اور نہ سونا چاندی اور نہ ہیرے جواہرات، جب کسی چیز کی ضرورت نہ آئے گی، اس وقت یہ اللہ کا کلام گواہی دے گا۔ جب قبر کے اندر عذاب آئے گا تو اللہ کا کلام آئے گا اور روک دے گا عذاب کو اور کہے گا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ آج اس قرآن کی عظمت دل میں نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ اور تو اور ایک بہت بڑے عالم فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم آج ہم سب کا یقین اس قرآن کے اوپر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے اور کہتے تھے اگر یقین ہوتا تو ایسی غفلت نہ ہوتی۔ قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج آپ چلے جائیے، سب سے زیادہ شراب کے اڈوں پر آپ کو مسلمانوں کی بھیڑ ملے گی، جوا کے اڈوں پر مسلمانوں کی بھیڑ ملے گی، اور اس سے بڑھ کر کے کہا جائے زنا کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی بھیڑ ملے گی۔ اور تو اور یہ ایسا انتہائی غلیظ اور گندگی والا دور چل رہا ہے کہ قبرستانوں کے اندر بھی زنا کیا جا رہا ہے، اور وہ زنا کرنے والے مسلمان ہیں۔ قبرستانوں کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے وہ مسلمان ہیں۔ کہاں گیا اللہ کا خوف، کہاں گیا اللہ کا ڈر؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ ہم کو موت دے گا؟ ہم اس دنیا کے چکر میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر سے اللہ کا خوف کیوں نکل جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر قرآن کے اوپر یقین ہوتا تو اگر ایک ہم سے گناہ صادر ہو جاتا تو اس کے لیے ہم انتہائی ندامت و شرمندگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کرتے، استغفار کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے اور معافی مانگتے، لیکن آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اپنی منمانی اور منچاہی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، وہ ہم کو موت دے گا اور پوچھے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کہ اللہ پوچھے گا اگر ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹا گناہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تفصیل کے ساتھ پوچھے گا۔ ہم یہ ساری چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ نہیں، ایک دن آئے گا جب اللہ پوچھے گا۔ اس لیے اس قرآن کو آگے رکھ کر کے زندگی گزاریں، اس قرآن کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی محدود زندگی ہے وہاں پر اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا، وہ سکون عطا فرمائے گا کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور اس دنیا ہی کے اندر اللہ
اللہ ہمیں وہ سکون عطا فرما دے گا جو نہ کسی شاہی بستر کے اوپر ملے گا، نہ کسی مال و دولت کے انبار پر ملے گا۔ یہ قرآن سکون کا نام ہے، یہ قرآن اللہ کے خوف کا نام ہے، یہ قرآن مکمل زندگی گزارنے کے دستور کا نام ہے۔ یہ قرآن آج 5 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، یہ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ اکرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ایسے اساتذہ اکرام ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں جو اتنی دن رات کی محنت اور مشقت کر کے اپنے بچوں کو اور طالب علموں کو تیار کریں۔ ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی قبول فرمائے، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین جنہوں نے دنیا کی لالچ کو اور دنیا کی لالچ اور حرص کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے کے اندر داخلہ دلوایا۔ اللہ ان کے والدین کی قربانی کو بھی قبول فرمائے اور اس کا بھی نعمت البدل عطا فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے قرآن کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر میں اور پوری دنیا کے ایک ایک گوشے میں عام کرنے کے لیے اپنی اولادوں کا داخلہ اور اپنی اولادوں کو مدرسے کے اندر داخل کرائیں، اور دن رات کی محنت اور مشقت کے بعد جب یہ حافظ قرآن بن جائیں اور عالم دین بن جائیں، پھر ان کو اللہ کے لیے وقف کریں اور دین کے کام کے لیے وقف کریں۔ آپ کو وہ سکون میسر ہوگا جو سکون کسی مال و دولت اور کسی چاہ کے اندر نہیں ملے گا۔ ورنہ میرے بھائیو، یہ زندگی اتنے سال زندگی گزر گئی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 50 سال، اتنی زندگی گزر گئی۔ آپ اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر کے دیکھیں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی اتنی زندگی کیسے گزر گئی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارا بچپن تھا، یہ بچپن سے جوانی کب آئی اور جوانی سے یہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہم نے کب قدم رکھ دیا، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جس طرح یہ اتنی زندگی گزر گئی، عن قریب ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی چارپائی پر لیٹے ہوں گے اور موت کا وقت ہوگا، نزا کا عالم ہوگا، موت کا فرشتہ ہوگا۔ اس وقت یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل زندگی قرآن کے مطابق ہے، اصل وہ زندگی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر اور ان کے سینوں کے اندر موت تک کے اس قرآن کو محفوظ فرمائے، اور اس قرآن کی خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ان سے اللہ وہ کام لے کہ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ان حفاظ اکرام کو بنائے، اور اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، یہاں کے منتظمین کو بھی اللہ قبول فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔